کروں گا کہ آج یہ باتیں سمجھا سکوں۔ اب امام کے بعد امام حسن کی امامت کا دور شروع ہوا۔ وہ لوگ جو مولا علی کے مخالف تھے، خوارج، وہ بھی امام حسن مجتبی کے ساتھ شامل ہو گئے۔ مقصد کیا تھا؟ امیر شام کے ساتھ کریں جنگ، اور جنگ کر کے اس سے بدلہ لیا جائے۔ یہ خوارج بھی یہی چاہتے تھے، کیونکہ یہ بھی امیر شام کے مخالف تھے، امام مجتبی کے ساتھ شامل ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ ٹھان لی کہ ہم جنگ کریں گے امیر شام کے ساتھ۔ اچھا، چند باتیں جو اہم ہے امام حسن کے دور امامت۔ پہلی بات، 60,000 منبر سے امام علی علیہ السلام کے اوپر لعنتیں کی جاتی تھی، گالیاں دی جاتی تھی۔ 60,000 منبر سے امام مجتبی نے ان کا بھی مقابلہ کیا، اور خدا جانتا ہے ایسا مقابلہ کیا، اگر آج دیکھ لیجئے ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، اور علی کا نام آج بھی سب سے بلند ہے۔ ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، اور مولا علی کا نام آج بھی سب سے بلند نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کام جو بڑی شدت کے ساتھ کیا جا رہا تھا امام حسن مجتبی کے دور امامت میں، وہ یہ تھا کہ وہ حدیثیں جو اہل بیت کی شان میں تھی، ان حدیثوں کو تبدیل کیا جا رہا تھا۔ حدیثوں کے کارخانے لگے ہوئے تھے، حدیثوں کی فیکٹریاں لگی ہوئی تھی، حدیثیں بنائی جا رہی تھی۔ ایک شہرت انگیز حدیث ہے جس میں پیغمبر اعظم نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، یا علی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں محمد علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس حدیث کو بھی مروڑا گیا، اس حدیث کو بھی بدلنے کی کوشش کی گئی۔ کیسے کوشش کی گئی؟ کہ علی ہے علم کے شہر کے دروازے، فلاں ہے علم کے شہر کی چھت، فلاں ہے علم کے شہر کی دیواریں، فلاں ہے علم کے شہر کا پھر نالا جہاں سے بارش کا پانی گرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی کوئی ایسا شہر دیکھا جس کی کوئی چھت ہو؟ پرانے زمانوں میں شہروں کے دروازے ہوتے تھے، دیواریں نہیں ہوتی تھی۔ کہتے عقل کے لیے بھی عقل چاہیے، اگر عقل ہوتی تو کبھی حدیث کو نہ بگاڑتے۔ شہروں کے دروازے ہوتے ہیں، دیواریں اور چھت نہیں ہوتی، جس کی چھت نہیں ہوتی اس کو پھر نالا کہاں سے آیا؟ یہ آپ کی شناخت کوٹ میں بھی جیسے انٹر ہوتے ہیں نا شہر میں، شہر وہاں لگاری محلے مصنوعی محلے سے داخل ہو، چاہے ادھر کمبر والی سائڈ سے داخل ہو، آپ دیکھیں وہاں پر بھی دروازے بنے ہوئے، ایسے ہے نا، دروازے بنے ہوئے، جو بھی مین روڈ سے آتا ہے اسی دروازے سے گزر کے آتا ہے۔ بے شک لگے ہوئے نہیں ہے لیکن نقشہ تو بتا ہوا ہے نا۔ یہ شہروں کے دروازے ہوتے ہیں، شہروں کی چھتیں نہیں ہوتی، چھتیں گھروں کی ہوتی۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو امام حسن اور امام حسین کے بارے میں، جس کو میں نے خطبے کے بعد بھی بیان کیا کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ فیکٹریاں چیک کریں حدیث تبدیل کرنے کیا ہے؟ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس کو بھی بدلا گیا، بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جوانوں کے سردار یہ ہیں، بوڑھوں کے سردار اور ہیں، جوانوں کے سردار یہ ہیں، بچوں کے سردار اور ہیں، جوانوں کے سردار یہ ہیں، مستورات کی سردار اور ہیں۔ خدا کے بندے نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے۔ پہلے جا کے پڑھ تو لیجیے، جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہوگا۔ جنت میں جو جائے گا چاہے بوڑھا بھی ہوگا دنیا میں، جب جنت میں جائے گا تو جوان ہو کے جائے گا، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں رہے گا۔ اچھا، جنت میں مشکلات ہے؟
یہ اگر بات سمجھ نہیں ہے تو میں مزید سمجھا دیتا ہوں. جنت میں مشکلات ہے, کسی کا بی پی ہائی ہو جائے جو یہاں دنیا میں ہوتا ہے. میں نے آج بڑا گوشت کھا لیا, بڑا گوشت کھا لیا, میرا بی پی ہائی ہو گیا, مجھے بڑا گوشت روکا ہے, مجھے چھوٹا گوشت کھانا ہے, مجھے مرغی چکن والی روکی ہوئی ہے, فلاں فلاں. یہ مسئلے جنت میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا, صحیح بات ہے, نہیں ہوں گے نا. کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ جنت میں صرف راحت ہوگی, جنت میں صرف سکون ہوگا. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو بڑھاپے کی عمر ہے, جو بزرگ بیٹھے ہیں, اس میں سکون ہے؟ بڑھاپے میں سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے. انسان کی صحت کا عروج, انسان کی عمر کا جو عروج ہے وہ جوانی کو کہا جاتا ہے. اور جنت نعمتوں کی جگہ ہے, جنت عذاب کی جگہ نہیں ہے. بڑھاپا مسکراہٹ کی جگہ ہے, جوانی آسانیوں کی جگہ ہے. جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہوگا, بوڑھا نہیں رہے گا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جنت میں جوان جو جنت جانا چاہتا ہے وہی سلوات پڑھتے ہیں. بات آگے بھی کافی بڑھ سکتی ہے, اور اگر حوروں کی بات آ جائے اور ادھر سے بوڑھا گیا بیٹھا, سلوات پڑھتے سارے حضرات. یہ حدیثیں بنائی جا رہی تھی اور ادھر سے امام مجتبی ان کا مقابلہ کر رہے تھے. جو سب سے بڑا اہم موضوع جو امام حسن مجتبی کے 10 سالہ دور امامت میں ہے نا, جس کے اوپر آج بھی بحث کی جاتی ہے, وہ صلح امام حسن علیہ السلام. کہ امام حسن علیہ السلام نے امیر شام کے ساتھ صلح کی. آج بھی انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو بہت سے لوگ ہیں جو بڑھ چڑھ کے آتے ہیں, جب آپ کے امام صلح کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ ایسا ہے نہیں ہے. جب آپ کے امام ان کو مان رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ خدا کے بندے, آپ کو کس نے کہہ دیا صلح کرنے کا مطلب ماننا ہوتا ہے؟ رسول نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کے ساتھ بھی تو صلح کی تھی نا. تو کیا خیال ہے, جب صلح کی تھی تو ان کے عقیدے کو مان لیا تھا؟ نہ میرا عزیز, صلح مساحلیت ہوتی ہے, کچھ معاملات کے اوپر اتفاق کیا جاتا ہے, کسی کے عقیدے کو نہیں مانا جاتا. اور صلح کا جو پس منظر ہے نا, آج میں بیان کروں گا کہ کیسا پس منظر تھا جس کی بنیاد پہ امام حسن مجتبی نے صلح کی. اگر یہ پس منظر آج میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا, خدا جانتا ہے آج کی مجلس کا حقیقی مقصد ادا ہو جائے. سبحان اللہ. کیا پس منظر تھا؟ بسم اللہ. امام مجتبی خلافت سنبھالی, مولا علی کے بعد ادھر سے لشکر نے چڑھائی کر. امام مجتبی نے 30,000 کا لشکر تیار کیا. عبید اللہ ابن عباس, بعض کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس, یہ امام حسن علیہ السلام کے رشتہ دار بھی ہیں. کیوں کوئی عباس ابن عبد المطلب, یہ امام حسن علیہ السلام کے دادا بنتے اور اس چاچا بنتے, اور عبداللہ ابن عباس جو امام کے رشتہ دار بنتے. تو یہ رشتہ دار بھی تھے, ان کو مولا نے جرنیل بنایا اور 30,000 کا لشکر دے کر روانہ کیا کہ جائیں اور امیر شام کے ساتھ جنگ کریں. میں کوفے میں رہ کر اور لشکر تیار توجہ کیجئے. لشکر چلا اور یہ عبید اللہ ابن عباس, یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کے 2 معصوم بچوں کو بنی امیہ نے اس کی بیوی کے سامنے مارا تھا. مارا کس طرح تھا کہ اس کی بچوں کی ایک سائڈ سے ٹانگ پکڑی, دوسری سائڈ سے, اور اس کو چیر دیا تھا. لیکن دشمنی تھی اس کی کس کے ساتھ؟ بنو امیہ کے ساتھ. اس کو مولا نے جرنیل بنایا اور بھیج دیا. اب 30,000 کا لشکر امام حسن علیہ السلام کی طرف سے چلا, جا کے جنگ کرے. ادھر سے لشکر چلا عمرو عاص کی قیادت میں. دونوں لشکر آمنے سامنے, ایک لشکر ایک طرف پڑاؤ ڈال چکا ہے, دوسرا لشکر دوسری طرف پڑاؤ ڈال چکا ہے. دونوں جنگ کے لیے آمادہ تھے. اب یہاں جنگ کے قوانین کی رعایت کا خیال نہیں رکھا گیا. ہوتا کیا تھا, رات کو امام حسن کے لشکر کے سپاہی سوتے تھے اور یہ رات کی تاریکی میں حملہ کرتے.
کسی ایک سپاہی کو مار دیتے تھے، پھر ایک بندہ شور کرنا شروع کر دیتا تھا، اس کو انہوں نے نہیں مارا، اپنوں نے مارا ہے۔ یہ جب شور اٹھتا تو آپس میں لڑ پڑتے۔ پھر کیا کرتے، جو سپاہی جرنیل سوتا تھا خیموں کے اندر، اس کے خیمے کے اوپر اشرفیوں کی تھیلیاں لٹکا دیتے۔ پیسہ بڑی گندی چیز ہے، بڑے بڑوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ اشرفیاں لٹکی ہوتی تھی، یہ آتا تھا جرنیل سونے کے لیے، جیسے بستر پہ سر رکھا اوپر دیکھتا تھا اشرفیوں کی تھیلی، اب کہتا تھا ایک دفعہ یہ تھیلی نیچے اتار کے دیکھو تو صحیح ہے کیا، اور اس نے کہا ہوا تھا جو اشرفیوں کو دیکھنا شروع کر دے آپ خیمے کے اندر چلے جا۔ اب اشرفیاں اتارتا تھا، کھولتا تھا، اندر سے دینار نکلتے تھے، پھر نقشہ بنا ہوتا تھا، فلاں جگہ پہ اور دینار، فلاں جگہ پہ اور دینار، یہ بھاگ پڑتا تھا، کہتا تھا میں پیسے بھی لے لوں گا اور امام حسن کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جو پیسوں کے پیچھے پڑا اور کہے کہ میں یہ مقصد بھی عطا کرتا رہوں گا، خدا جانتا ہے دونوں میں سے ایک چل سکتی ہے، یا پیسوں کا پجاری بنے گا یا ان کے مقصد کے اوپر چلے گا۔ دونوں چیزیں، یہ دونوں محبتیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی، یا آپ پیسے کی محبت کے پیچھے بھاگیں یا آل محمد کی محبت رکھیں۔ یہ پیسوں کے پیچھے بھاگتے تھے، آج کل خلافت میں بھی یہی چل رہا ہے، آپ کیجئے گا کتابت میں بھی یہی چل رہا ہے، کہتے ہیں پیسے بھی فکس کر لیں گے اور مقصد بھی پہنچا لیں گے۔ خدا جانتا جیسے ان کے ہاتھ میں پیسے لگتے تھے لیکن ائمہ سے دور چلے جاتے تھے، آج کے دور میں بھی جو پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں میں مولا کو بھی راضی کر دوں گا، آخر میں نتیجہ یہی نکلے گا اس کے پاس پیسے تو آ جائیں گے لیکن اپنے وقت کے امام سے دور اور دور وقت کے امام سے دور ہو جائے۔ ہوتا کیا تھا، اب آپ پہنچتا تھا، پیسے اٹھاتا تھا اور ادھر سے مال کا بھی پہنچ جاتے۔ اب جیسے نے درہم و دینار اٹھائے ہوئے اور ادھر سے دوسرے بھی پہنچ گئے اور وہ کہیں یا پیسے رکھو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، پیسے رکھو گے تو امام کو چھوڑنا پڑے گا۔ پھر یہی کہتا تھا کہ ٹھیک ہے میں نہ آپ کے لشکر میں شامل ہوتا ہوں نہ امام حسن کے لشکر میں شامل ہوتا ہوں، میں کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہوں۔ اس طرح یہ ایک ایک کر کے سائڈ پہ ہوتے جاتے تھے، آخر میں اکیلے امام حسن مجتبی۔ اب جو مولا کا جرنیل تھا نا عبید اللہ ابن عباس، یہ گیا عمرو عاص کے پاس، اس سے گفتگو شروع ہوئی، اس کو 3 لالچیں دی گئی۔ پہلی لالچ، اگر تو امام حسن مجتبی کو چھوڑ دے تو ہم تیری شادی شام کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی سے کرائیں گے۔ یہ پہلی شرط جو عبید اللہ ابن عباس کے پاس رکھی گئی۔ دوسری 12,000 دینار تجھے دیے جائیں گے۔ تیسری شرط تجھے امیر شام کی فوج کا سپہ سالار بنایا جائے۔ اس نے بھی شرطوں کو قبول کر لیا اور یہ بھی وہاں پر شامل ہو گئے۔ اب جو اگلی باتیں نا یہ توجہ کیجیے گا، یہ بڑی اہم باتیں ہیں، آج کے دور کے لیے ان باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب وہ 30,000 کا لشکر کہاں شامل ہو چکے؟ امیر شام کے لشکر میں۔ امام مجتبی کیا کر رہے؟ کوفے سے جا رہے لشکر میں شامل ہونے کے لیے، مدائن کے مقام پر پہنچے، مولا کو پتہ چلا، مولا جو آپ نے 30,000 کا لشکر بھیجا تھا نا وہ 30,000 کا شامل ہو گئے۔ اب یہ امام کے لیے مشکل مرحلہ تھا، بات کو چھپانے کی کوشش کی گئی لیکن پھر بھی بات کہاں چھپتی تھی، سپاہیوں تک پہنچی کہ وہ جو 30,000 کا لشکر تھا وہ تو وہاں شامل ہو گیا۔ اب کیسے جنگ ہوگی؟ اب کچھ جو خوارج موجود تھے نا، امام خدا جانتا ہے پیسے کمانے کے اور بھی بہت سے ذریعے، اس ذکر کو کمائی کا ذریعہ نہ بنا۔ اب خلوص کے ساتھ ذکر، خدا جانتا ہے جو خلوص کے ساتھ ذکر کرے گا محمد و آل محمد اس کو اتنا عطا کریں گے کہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ عطا کریں گے۔ ہماری اور بھی بہت سے ذریعے ہیں، اس کو ضروری ذریعہ بنانا ہے۔ ہوا کیا؟ وہ یہی سوچنے لگے ان کو تو درہم دینار مل گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ ایک بندے نے صلاح دی کیوں نہ ہم حسن مجتبی کے خیمے کو لوٹ لیتے ہیں، شہزادہ ہے نا، خیمے کے اندر قیمتی چیزیں تو ہوں گی، صرف منصوبہ نہیں بنایا، یہ امام مجتبی کے خیمے میں گھس گئے۔
इमाम नमाज पढ़ रहे थे, जय नमाज के ऊपर थे, इन्होंने जाके इमाम हसन मुश्तबा के खैमे को लूटना शुरू कर दिया। अब खैमे को लूट रहे, वो जय नमाज जहाँ पे हसन मुश्तबा नमाज पढ़ रहे हैं, उस जय नमाज को इमाम मुश्तबा के नीचे से खींच लिया गया। रिवायत कहती है इमाम मुश्तबा की पेशानी जमीन के ऊपर, इमाम को लूटा जा रहा है। कौन लूट रहे हैं? जिनकी तरबियत नहीं थी। कौन लूट रहे हैं? जो खवारिज से आए हुए थे मौला के लश्कर में। यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई, यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई। इन्होंने कहा हमने तो सोचा था हम जाएंगे हसन के खैमे में और हमारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, हम लूट लेंगे, मालो मता मिल जाएगा। यहाँ तो हमें मालो मता नहीं मिला। एक शख्स मशवरा देने लगा, क्यों ना ऐसा करते हैं, वो हसन मुश्तबा को जख्मी करते हैं, फिर कैद करते हैं और जाके अमीर शाम के हवाले कर। अल्लाहु अकबर। जो हवस का पुजारी होगा ना, वो इमाम को बेचने में देर नहीं करता। उस जमाने में इमाम को बेचने के ऊपर आबादत है, आज जिक्र इमाम को बेचा जा रहा है। आपकी समातों को सुनो, और इस जुमले पे आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोले? बिस्मिल्लाह। ये जुमला आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुने? उस जमाने में इमाम मुश्तबा को बेचने की बातें कर रहे थे, आज जिक्र इमाम को बेचा जा रहा है। जैसे वहां हाल था ऐसे यहाँ, ऐसे भी यहाँ पर भी वैसा ही हाल। अब बेचने की बातें, और सिर्फ बातें नहीं थी, एक खवारिज का गिरोह आगे बढ़ा और इमाम मुश्तबा के ऊपर हमला किया गया, और हमला किया और आपकी जो रान मुबारक थी इसको जख्मी कर दिया गया। जख्मी हालत में इमाम मुश्तबा को मदाइन में रुकना पड़ा। एक किताब है, किताब का हवाला दे के बात करूंगा, बहुत बड़ी है, शायद आपने पहले ना सुनी हो। मैं खुद भी कई दफा इस बात को पढ़ते हुए डरा, लेकिन बात क्योंकि खुद मौला की है और मौला ने खुद बयान किया कि मुझे सुलह क्यों करनी पड़ी, मुझे सुलह क्यों करनी पड़ी। खुद मौला इमाम हसन के जुमले। किताब का नाम है अल एहतिजाज, अल्लामा तबरसी की किताब है। अल्लामा तबरसी लिखते हैं इमाम हसन मुश्तबा के हवाले से, मासूम फरमाते हैं कि सूरत हाल तो बन चुकी थी, दो सूरतें बन चुकी थी। एक तरफ अपने थे जो हमारे लश्कर में शामिल थे बिगाने लेकिन बन के अपने आए हुए थे। एक तरफ दुश्मन था, तवज्जो कीजिएगा, सुलह का फलसफा समझ में आ जाएगा। दुश्मन चाहता था हसन से इक्तिदार छीन ले, हसन से हुकूमत छीन ले। ये जो अपने बने हुए थे ये चाहते थे हसन को दुश्मन के हवाले कर दे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ज्यादा बेइज्जती वाला काम कौन सा है? सुलह करना ज्यादा बेहतर था या इमाम का दुश्मन के हवाले हो जाना ज्यादा? आप खुद बताएं। असूल फरमाते दो रास्ते बन चुके थे। दुश्मन कह रहा था मैं सुलह करूं, हुकूमत उसके हवाले कर दो। वहां हुकूमत जा रही थी, यहाँ जो अपने नाम निहाद बने हुए थे ये क्या चाहते थे कि इमाम मुश्तबा को दुश्मन के हवाले कर दिया जाए। मासूम ने कहा मैंने सोचा इस शर्मिंदगी से बचने के लिए कि सारी जिंदगी तोहमतें लगे कि अपनों ने हसन मुश्तबा को दुश्मन के हवाले कर दिया, इससे बेहतर है कि दुश्मन के हवाले इख्तियार कर दिया जाए। अब आप बताएं, यहाँ सुलह करना बेहतर था या इमाम का दुश्मन के हवाले हो जाना ज्यादा बेहतर? यकीनन सुलह करना बेहतर। इमाम अक्सर जुमला कहा जाता है ना, शहजादे दो है, एक अमन का शहजादा है, एक जंग का शहजादा है ना मेरा अजीज, ये बात गलत है। दोनों शहजादे अमन के शहजादे हैं। मैं कहता हूं अगर इमाम हसन के दौर में इमाम हुसैन होते वही करते जो इमाम हसन ने किया। अगर इमाम हुसैन के दौर में इमाम हसन होते वही करते जो इमाम हुसैन ने किया। सुभान अल्लाह। दोनों शहजादे, इमाम जिस दौर में भी हो, इमाम का तौर फिर एक दूसरे के साथ तजाद नहीं करते। इमाम अपने दौर का सबसे ज़हीन तरीन बंदा होता है, इमाम अपने दौर का सबसे अफजल तरीन बंदा होता है। अब जब ये मामला बने, इमाम मुश्तबा ने सुलह करना चाहिए और इस सुलह से ही शिकस्त दी दुश्मन को। मैंने कल भी जुमला अर्ज किया था, वही जुमला दोबारा दोहराता चलो। मैं कहता हूं जो सुलह की तलवार से
دشمن کو مار دے اسے حسن مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جو اپنے خون کی تلوار سے دشمن کو مار دے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے اللہم صلی علی محمد۔ اب زخمی حالت میں اللہ تعالیٰ میں ساری باتیں سمجھانے میں کامیاب ہو جائے۔ اب زخمی حالت میں امام مصطفیٰ صلح کے لیے چلے، بسم اللہ، صلح کے لیے چلے۔ آپ کی ایران مبارک زخمی ہے، اور یہ مختار کے ہاں بھی مولا نے مختصر قیام کیا۔ زخمی مولا کی ایران مبارک زخمی حالت میں چلے صلح کے لیے، اور صلح کی شرائط امام مصطفیٰ نے پیش کی۔ امام مصطفیٰ نے صلح کی شرائط پیش کی، اور اگر صلح کی شرائط کو پڑھ لیا جائے نا، خدا جانتے ہوں گے صلح کی شرائط میں ہی اس کی شکست واضح ہو جاتی ہے۔ پہلا جملہ کیا لکھا؟ یہ شریعت محمدی کو نافذ کرے گا۔ کیا جملہ صلح میں پہلی شرط یہ دین محمدی کو نافذ کرے گا، یہ شریعت محمدی کو نافذ کرے گا۔ میں کہتا ہوں امام مصطفیٰ نے پہلے یہ شرط رکھ کے دنیا والوں کو بتا دیا، سن لو یہ پہلے محمد کی شریعت کی مخالفت کیا کرتا تھا، تبھی تو حضرت نے یہ شرط رکھی کہ آپ نے آج کے بعد یہ دین محمدی کے اوپر عمل پیرا رہے گا۔ سبحان اللہ، اس میں شرط رکھی جا رہی تھی، پہلے یہ شریعت محمدی کو پامال کیا کرتا تھا، آج کے بعد شریعت محمدی کا پاسدار بنے گا۔ دوسری شرط فرمایا اپنے بعد اپنا جانشین مقرر نہیں کرے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کی جو پہلی شرط ہے نا، مومن جو عہد کرتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، یہ بات میں اشاروں میں سمجھاؤں گا، حالات اجازت نہیں دیتے کہ میں آپ کو مزید کھول کے بتا سکوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صحیح۔ آپ بھی کہتے ہیں نا کہ مومن ہو تو اپنی بات پہ پکے رہنا، کہتے ہو نہیں کہتے؟ آپ عام جملوں میں بھی کہتے ہیں نا، مومن ہو تو اپنی بات پہ پکے رہنا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو باتیں وہاں طے ہوئی تھی یہ اپنی باتوں پہ پکا رہا یا نہیں؟ نہیں رہا، مکر گیا اللہ۔ آپ ڈر گئے۔ صلوات پڑھتے سارے حضرات۔ ماشاءاللہ جی، کیا کہنے۔ اگلی شرط جو یہ مولا علی کے اوپر منبر سے گالیاں دی جاتی ہیں ان کو بند کروائے گا۔ امام مصطفیٰ نے صلح کی یہ شرط رکھ کے زمانے والوں کو بتا دیا، سن لو جو گالیاں دی جا رہی تھی وہ ان کے توسل سے دی جا رہی تھی، جو گالیوں کا مجلس تھا میں اس کے ساتھ بات کر کے کہہ رہا ہوں آج کے بعد یہ گالیاں بند ہونی چاہیے۔ صلح کی شرط امام مصطفیٰ نے رکھی۔ اس کے بعد جو اگلی شرط رکھی، فرمایا جو غلام علی ہیں، جو عاشق علی ہیں، جو شیعان علی ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم بند کیا جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی ایک شرط بتائے جس کے اوپر عمل ہوا؟ کسی پر بھی نہیں۔ کوئی ایک شرط بتائے جس کے اوپر عمل ہوا؟ یقیناً جواب یہی آئے گا، آپ بول نہیں رہے تو سارے ہلا رہے ہیں، بسم اللہ، نہیں عمل نہیں ہوا، عمل نہیں ہوا، یہ انس عمل نہیں ہوا۔ مولا کے ایک صحابی ہے، نام ہے حجر بن عدی، حجر بن، بعض ادھر پڑھتے ہیں بعض عدی پڑھتے ہیں۔ حجر بن عدی یہ اس کے زندان میں قید تھا۔ مولا نے شرط رکھی تھی نا کہ جو غلام علی ہیں، جو شیعان علی ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم بند کیا جائے گا۔ یہ اس کے زندان میں قید تھا، اس نے جو ہے وہ اعلان کیا اگر کوئی علی کا شیعہ آج مل جائے میرا دل ہے میں اس کے سامنے علی کی برائی کروں، وہ چلے گا میں خوش ہوں۔ کسی نے کہا کہ آپ کے زندان میں حجر بن علی پڑا ہے، حجر کو بلا لیجئے اور حجر کے سامنے جو ہے وہ باتیں شروع کر دیجئے۔ حجر کو بلایا گیا، حجر وہاں پہنچے، اس نے حجر سے کہا مولا علی کی صفات بیان کیجئے۔ حجر نے صفات بیان کی، اس نے بھی باتیں کی۔ باتیں کرنے کے بعد اس نے حضرت حجر بن علی سے کہا حجر علی نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اس نے تو کیسے انصاف کیا؟ پہلے اس نے سوال کیا این طرفات،
اس کے 3 بیٹے تھے حجر ابن علی کے، تعریف، طارف اور طرفہ۔ اس نے سوال کیا این طرفات، وہ تیرے 3 بیٹے کہاں گئے؟ حجر نے کہا میرے 3 بیٹے جنگ صفیر میں علی کی محبت میں علی کے ساتھ ساتھ لڑتے لڑتے شہادت کے درجے پہ فائد ہو گئے۔ علی کی محبت میں میرے 3 بیٹے شہید ہو گئے۔ اب یہ کہنے لگا تیرے 3 بیٹے مارے گئے، علی نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ حجر نے کہا وہ کیسے انصاف نہیں کیا؟ یہ کہنے لگا علی نے تیرے بیٹوں کو میدان جنگ میں آگے بھیج دیا، اپنے حسن و حسین کو پیچھے بٹھا دیا، اپنے حسن و حسین کو بچا لیا، تیرے بیٹوں کو مرا دیا۔ جب اس نے بات کی نا، اب یہ عاشق علی اٹھا اور بولا، کہنے لگا تو کہتا ہے نا علی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اگر مجھ سے پوچھو میں حجر نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہ علی جیسا امام دنیا سے چلا گیا اور حجر میں ابھی تک زندہ کھڑا ہوں۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا، جب علی دنیا سے چلے گئے میں حجر جی کے کیا کروں گا؟ مجھے حجر کو بھی علی کے عشق میں، مجھے حجر کو بھی علی کی محبت میں دنیا سے چلے جانا چاہیے۔ یہ محبت ہے اور یہی حجر تھا جب تھا نا امیر شام کے زندان میں، کھلا زندان تھا، اس کی چھت نہیں تھی، غسل ہوا، پانی کا مطالبہ کیا، پانی نہ دیا گیا۔ جب پانی نہ دیا گیا تو آپ کے ہاتھ بلند کیے، کہنے لگا مولا تجھے علی کا واسطہ، آج علی کے غلام پہ مشکل بن گئی، غسل کروں تو کیسے کروں؟ پورے شام میں یہ منظر دیکھا، آسمان سے بارش نازل ہوئی، صرف اسی جگہ پہ برس رہی تھی جہاں حجر کا زندان تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حجر نے بارش کے پانی سے غسل کیا۔ خدا جانتا ہے اگر حقیقی علی والے بن جائیں، اگر حقیقی حسین والے بن جائیں تو پھر آپ کی دعائیں بھی ایسے قبول ہوں گی جیسے حجر کی دعائیں قبول ہو گئی۔ اگر آج بھی حر بن جائیں، اگر آج بھی خلوص کے ساتھ حسن کے دروازے پہ آ جائیں، آج بھی خلوص کے ساتھ حسین کے دروازے پہ آ جائیں، خدا جانتا ہے آپ کے آنے میں دیر ہے، ان کے حر بنانے میں دیر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آنے میں دیر ہے، ان کے حر بنانے میں دیر نہیں ہے۔ زہرا کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حسن تھا، دوسرے کا نام حسین تھا۔ ایک زہرا کا امیر بیٹا، دوسرا زہرا کا غریب بیٹا۔ امت نے دونوں شہزادوں کو مارا۔ آج امت نے زہرا کے امیر بیٹے کو مار ڈالا۔ آج امت نے زہرا کے امیر بیٹے کو مار ڈالا۔ خدا جانتا ہے جو زہرا کا امیر بیٹا تھا نا، اس کے جنازے کے اوپر تیر لگے، جو زہرا کا غریب بیٹا تھا نا، اس کا جنازہ تیروں کے اوپر۔ منظر کو بڑھائیے گا، یہی عشق حسن ہے، یہی عشق حسین ہے۔ جو زہرا کا امیر بیٹا تھا نا، اس کو 2 کفن نصیب ہوئے۔ جو زہرا کا غریب بیٹا تھا نا، اس کو 1 کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ کفنہ رمال کربلا، جس کا کفن تھا تو کربلا کی ریت، جس کا غسل تھا تو غسلہ دمہ، خود اپنے بدن کا خون۔ سہار مل گئی حسن مجتبیٰ کو، دل چاہتا ہے کیونکہ شہادت کے دن ہے تفصیلی شہادت پڑھیں۔ کچھ جملے رات عرض کیے تھے، دوبارہ نہیں دہراؤں گا، نئے جملے۔ جب زہر ملی نا امام حسن مجتبیٰ کو، جس کو زہر مل جاتی ہے نا 2 کام اس کے لیے ضروری ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اس کو پیاس بہت لگتی ہے، دوسرا اس کو تڑپنے کے لیے جگہ کافی چاہیے۔ حسن مجتبیٰ کو پیاس لگ رہی ہے، اٹھے جودہ کے خیمے سے، اٹھے جودہ کے حجرے سے، چل پڑے مدینے کی گلیوں میں۔ کل جملے عرض کیے تھے، پہلے نان محمد کے روزے پہ گئے تھے، پھر ماں زہرا کے روزے پہ گئے تھے، اب مدینے کی گلیوں میں زہرا کا امیر بیٹا چل رہا ہے۔ کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں۔ جو روایت میں نے پڑھی، روایت یہی کہتی ہے حسن کو زہر ملنے کے بعد مدینے کی گلیوں میں ایسے چل رہے تھے جیسے حسین اکبر کی لاش پہ چلے تھے۔
की लाश पे चले थे। हसन वैसे मदीने की गलियों में चलते चलते उम्मे फरवा के हुजरे में पहुंचे। कहने लगे उम्मे फरवा मुझे जहर मिल गई, मुझे पानी दीजिए। बीवी ने पानी दिया, हसन ने पानी पिया। पानी पीने के बाद बिस्तर पे चले गए। सारी रात करवटें बदलते रहे। इधर ज़ैनब की क्या हालत थी, जब सुबह नमाज तहज्जुद के लिए उठी, बीवी उम्मे कुलसूम से कहती है कुलसूम खैर तो है, रात मैंने अजीब ख्वाब देखा। क्या देखती हो? बाबा अली है, बाबे अली के जख्म से खून जारी, नाज़ारा का हाथ पसलियों के ऊपर, नारे मोहम्मद का अमामा खोल के गल में आया हुआ। अभी ख्वाब बयान कर रही थी, दरवाजे के ऊपर दस्तक हुई। फिजा पता कीजिए कौन आ गया, ये तो नमाज शब का वक्त है। जब दरवाजा खोला कहा कोई यतीम है। जब देखा कहने लगी ज़ैनब यतीम नहीं, ये कासिम अमीर आ गया। माफ कीजिएगा जुमले बड़े सख्त थे। कहने लगे फिजा ये न कहिए कि कासिम अमीर आ गया, यही कहिए आज कासिम यतीम बन के आ गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। यही मोहब्बत है बैत जो इबादत करने पे मजबूर करती है। यही मोहब्बत हुसैन है, यही मोहब्बत अहले बैत है जो इंसान को रोने पे मजबूर करती है। अब दोनों बहनों ने चादरों को लिया, वहां चल पड़ी जहां हसन को जहर मिल चुकी थी। दोनों बहनें चल रही है, वहां मंजर क्या है? एक इमाम हसन का सहाबी है, बड़े इत्मीनान के साथ इमाम हसन का सहाबी है। ये कहते जब मुझे पता चला ना कि मासूम को जहर मिल गई, मैं नमाज शब के वक्त इमाम के दरवाजे पे पहुंच गया। मुझे इश्क था इमाम हसन के साथ। कहते जब दरवाजे पे पहुंचा ना, मैंने तकुल बात किया। जैसे ही तकुल बात किया और कहा कि मौला हसन को जहर मिल चुकी है, मैंने कहा मैं मौला की जियारत किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। कहते जियारत का मौका मिला, हरम को एक तरफ किया गया। जब मैं हुजरे में दाखिल हुआ, मंजर क्या था? मैंने देखा हसन का रंग जर्द हो चुका था, खून की उल्टियां जारी थी। कहते मैं मौला के साथ बैठा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये इतने में आवाज आई अब यहाँ से चले जाइए, हसन की बहन आ गई। कहते मैं उठने लगा, उधर से ज़ैनब आने लगी। जब मैं जा रहा था ना, मंजर क्या था? पहली उल्टी हसन को आई जिसमें जिगर के टुकड़े तप के बहन आ रहे थे। इधर से बहन का कदम हुजरे में आया, उधर से जिगर के टुकड़े। बीबी फरवा छुपाने लगी। क्या कहती है? फरवा न छुपाइए, मैं तो माज़हरा को पटिया और मैं अपने भाई के जिगर के टुकड़े सारे पहुंच गए। किसी तरफ हसन खड़े रो रहे हैं, किसी तरफ हुसैन खड़े रो रहे हैं, किसी तरफ अब्बास खड़े रो रहे हैं। अच्छा आपने रुक के जुमले सुनिएगा। आपने ये पूरे 2 महीने हुसैन की अज़ादारी की। मौला हुसैन को रोते रहे ना, आप हुसैन के अज़ादार बने रहे। आज जिसका जनाजा है इसकी अज़ादार का नाम हुसैन। आज हुसैन हसन के ऊपर गिरिया कर रहे हैं, बार बार कह रहे ओ भैया हसन मुझे किसके आसरे पे छोड़ के जा रहे हैं। अल्लाह इन आवाजों के ऊपर रहम फरमाए। भाई देखता रहा, कभी हसन की आंखें खुलती थी, कभी बंद हो जाती थी। ये मंजर बार बार देख रहे थे। जब वसीयतें शुरू की, कहने लगे भैया हुसैन जब मेरी रूह परवाज़ कर जाए ना, मुझे गुस्ल आप दीजिएगा, मुझे कफन आप पहनाइएगा, मुझे हनूत वो कीजिएगा जो जन्नत से आया था, मुझे कफन वो पहनाइएगा जो जन्नत से आया था। देखते देखते इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हसन की आंखें बंद हुई। इधर से हुसैन ने गुस्ल देना शुरू किया। गुस्ल के बाद कफन को मंगाया गया। कहा बहन ज़ैनब
कहा ज़ैनब दूसरा यही रख दीजिए, किसी को क्या खबर हुसैन ये कफन क्यों रखवा रहे हैं। खुदा लौटे गुस्ल हुआ, जनाजा तैयार, कफन मिला, भाई जनाजा लेके चले। और मुश्किल में तब होता है ना जब जनाजा घर से उठाया जाता है, हर कोई चुप हो जाता है। खुदा जानता है बहनें खामोश नहीं रहती, बहनें बार बार भाई की लाश के ऊपर गिरती है। इधर से हसन का जनाजा लेने के लिए चले, कभी ज़ैनब या हसन कह के गिरती थी, कभी कलसूम या हसन कह के गिरती थी। जनाजा उठा, जनाजा चला, जिन जुमलों के इंतजार में आप बैठे हो मुझे माफ कीजिएगा, जुमले बड़े सख्त हैं। जनाजा लेके मोहम्मद के रोजे की तरफ बढ़े, इधर से एक लश्कर आया, चंद सिपाही घोड़ों पे सवार थे, जिनके हाथों में तीर कमान, एक खातून ऊँटनी के ऊपर सवार। ये आगे बढ़ी, हुसैन से कहने लगी कहाँ जाने का इरादा, कहा मोहम्मद के रोजे पे दफन करना है, ताकि सही आजम की कहा ये तो रसूल का बेटा है, ये दुनिया से जा रहा है, ये जिसका जनाजा उठाया हुआ है ये तो रसूल का बेटा है। बेटू को पूछने की जरूरत नहीं होती, बेटू को इजाजत की जरूरत नहीं होती, जनाजा लेके चले। उधर से रुमाल का इशारा हुआ, उधर से तीर लगे, हसन के जनाजे में तीर लगे। अब्बास कभी दाएं दौड़ते थे, कभी बाएं दौड़ते थे, अरे मैं भी जिंदा, हसन के जनाजे में तीर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह नवाजों के ऊपर रहम फरमाए, अल्लाह नवाजों के ऊपर रहम फरमाए। मैं भी जिंदा, हसन के जनाजे में तीर। अब भाइयों ने भाई का जनाजा वापस घर की तरफ छोड़ा। अरे मुझे बताइए कौन सा जनाजा है जो कब्रिस्तान से घर की तरफ जाता है। ये हसन का जनाजा कब्रिस्तान से घर की तरफ चला। अब ठहर के जुमले सुनिएगा, हमारे यहाँ जब जनाजा लेके जाते हैं और कब्रिस्तान से खुदा जानते हैं बहनें माएँ जो घर के पर्दादार होते हैं वो दरवाजे पे बैठ जाती है। अभी दफन करके आएंगे, हम पूछेंगे कितने लोग जनाजे में शरीक थे, किसने जनाजा पढ़ाया, किस वक्त कब्रिस्तान लेके गए, किसने कब्र में उतारा। बहन जनाज में बैठी थी, इधर से जनाजा आया, हुसैन ने सदा दी, ज़ैनब वो दूसरा नफर दीजिए। अरे हसन का कफन के बाद लाल हो गया। इबादत के लम्हात को इस काज ने कसीर व जजीर